اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: حکم ہوا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں، اور نہ اتارا ہم نے اس قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، نہ تھی مگر ایک گرج، پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے۔ تفسیر: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار اس مرد مومن کو مارنے، پیٹنے اور پاؤں سے روندنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں نچلے رستے سے باہر آ گئیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی نوید سنائی۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کے تمام روگ، بیماریاں اور غم و اندوہ جاتے رہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ شہادت کے بعد حبیب نجار کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ وہاں جب اس نے عظیم اجر و ثواب پایا تو کہنے لگا کاش میری قوم کو جانثاری کے اجر کا علم ہو جائے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ مومن خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے، بدخواہ اور دھوکے باز نہیں۔ جنت میں جب حبیب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام دیکھا تو آرزو کرنے لگا کہ کاش میری قوم کو اس کا علم ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں قوم کی یہ کہتے ہوئے خیر خواہی کی تھی یا قومی اتبعوا المرسلین، اور مرنے کے بعد خیر خواہی کرتے ہوئے یہ کہا تھا یا لیت قومی یعلمون۔ بقول ابو مجلز اس کا معنی یہ ہے کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور پیغمبروں کی تصدیق کرنے کے سبب اس نے میری مغفرت کی ہے اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے کس سبب سے بخشا گیا اور عزت افزائی کی گئی تو وہ بھی رسولوں کے اتباع کر کے اس انعام کو حاصل کرنے کی سعی کرتی۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن پر رحم فرمائے اور اس سے راضی رہے۔ یہ اپنی قوم کی ہدایت کا بہت زیادہ حریص تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ مجھے آپ دعوت تبلیغ کے لیے میری اپنی قوم کی طرف بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ وہ میرا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ اگر میں سویا ہوا ہوں تو وہ بیدار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد جب حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا گزر لات اور عزیٰ بتوں سے ہوا تو کہنے لگے کہ کل میں تم سے نمٹ لوں گا۔ یہ سن کر قبیلہ ثقیف غضبناک ہو گیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے گروہ ثقیف، لات و عزیٰ کوئی چیز نہیں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ اے میرے عزیزو، لات و عزیٰ کی کوئی حقیقت نہیں، مسلمان ہو جاؤ۔
سلامت رہو گے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی اسی اثنا میں۔ ایک آدمی نے تیر چلا دیا جو آپ کی رگ میں لگا اور آپ فوراً شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے تھا جیسے سورہ یاسین والا، جس نے کہا تھا یا لیت قومی یعلمون۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا اور مسیلمہ کذاب نے انہیں یمامہ میں شہید کر دیا تھا۔ اس لائن نے آپ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دریافت کیا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ پھر وہ پوچھنے لگا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ فرمانے لگے میں نہیں سنتا۔ اس پر مسلمہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ان کی بابت تو سنتے ہو اور میرے متعلق نہیں سنتے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی وہ آپ سے پوچھتا آپ یہی جواب دیتے، یہاں تک کہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت کعب کہنے لگے کہ سورہ یاسین میں مذکورہ مرد مومن کا نام بھی حبیب تھا۔ فرمایا وما انزلنا علی قومہ۔ اس آیت میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس ولی کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے انتقام لیا اور زوردار گرج اور دلدوز چیخ کے عذاب سے دوچار کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا، کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے ایک دوست کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہی ہمیں اس تردد کی ضرورت تھی، بلکہ ان کی سرکوبی کا معاملہ بہت معمولی تھا، اس لیے ہم نے فرشتوں کی جمعیت بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چنانچہ ایک شدید گرج ان پر مسلط کی گئی، جس کی وجہ سے انطاکیہ کا بادشاہ اور وہاں کے باشندے راکھ کا ڈھیر بن گئے اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ بعض نے وما کننا منزلین کا یہ میں نے بتایا ہے کہ پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ہم فرشتے نہیں بھیجتے تھے، بلکہ ان پر ایسا عذاب نازل کرتے جو انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ بعض کے بقول وما انزلنا کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف کوئی دوسری رسالت نہ اتاری۔ یہ قول مجاہد اور قتادہ کا ہے۔ قتادہ مزید فرماتے ہیں کہ اس مرد مسلمان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ نہیں کی بلکہ فوراً عذاب نازل کر دیا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ رسالت کو جند لشکر نہیں کہا جاتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے شہر کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر ایک دلدوز اور گرجدار چیخ ماری، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ تمام کے تمام بجھے کوئلے کی طرح بھسم ہو گئے اور بے جان لاشیں بن گئے۔ اکثر سلف کا کہنا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی اور یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے، لیکن کئی وجوہ کی بنا پر یہ بات قابل اعتماد نہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قصہ کا ظاہر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، نہ یہ کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری اور فرستادہ تھے، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ارسلنا الیہم۔ مزید برآں وہ اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ اگر وہ حواری ہوتے تو ان کے کلام کا یہ اندازہ ہوتا، بلکہ وہ ایسا انداز اختیار کرتے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ ہوتے تو کفار انہیں یہ بات نہ کہتے کہ تم ہماری مثل بشر ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انطاکیہ کے باشندے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کے ہاتھوں ایمان لے آئے تھے،
بلکہ یہ وہ شہر ہے جس نے سب سے پہلے دین مسیح کو قبول کیا۔ اس لیے نصارہ کے نزدیک انطاکیہ ان 4 شہروں میں سے ایک شہر جو ان کے ہاں مقام مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، انطاکیہ کیونکہ وہ پہلا شہر ہے جس کے تمام باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تیسرا سکندریہ کیونکہ یہاں انہوں نے مذہبی پیشواؤں کے تقرر پر اتفاق کیا، اور پھر چوتھا رومیہ، اس کی وجہ عظمت اسی عظمت یہ ہے کہ یہ شاہ قسطنطین کا شہر ہے جس نے نصرانیت کی حمایت کی روح سے پروان چڑھایا۔ یہاں ہی کہ ان کے تبرکات تھے۔ جب بادشاہ نے قسطنطنیہ شہر بسایا تو ان تبرکات کو یہاں منتقل کر دیا۔ سعید بن بطریق وغیرہ نصرانی مورخین کی تاریخوں میں یہ واقعات مذکور ہیں۔ مسلمان مورخین نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ ان تاریخوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انطاکیہ وہ شہر ہے جس نے سب سے پہلے مسیحی دین قبول کیا، اور یہاں قرآن کریم میں مذکور ہے کہ رسولوں کی تکذیب کی پاداش میں انہیں برباد کر دیا گیا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اور ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ انطاکیہ والوں کا قصہ نزول تورات کے بعد کا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد سلف نے ذکر کیا ہے کہ نزول تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے کسی بستی کو بھی کلی طور پر برباد نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد مومنوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم دیا، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا والقرون اولا۔ القصص آیت نمبر 43 کی تفسیر کے تحت مذکور ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر قرآن میں مذکورہ قریہ سے انطاکیہ مراد لینا درست نہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ انطاکیہ نامی کوئی اور شہر ہو جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہو، لیکن جو انطاکیہ مشہور و معروف ہے اس کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اسے برباد کر دیا گیا، نہ نصرانیت کے دور میں اور نہ اس سے پہلے۔ طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبقت لے جانے والے 3 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کرنے والے یوشع بن نون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے وہ تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سبقت لے جانے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حدیث کے متعلق یاد رہے کہ یہ منکر ہے اور اسے صرف حسین العشکر نے روایت کیا ہے، اور یہ شیعہ اور متروک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔